میرے محترم عزیز دوستوں، حالانکہ ہر مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، لیکن دراصل بات یہ ہے اگر اللہ چاہتے تو کسی اور مہینے میں امام حسین کی شہادت کرواتے، تو محرم کا مہینہ ہی کیوں چنا اور مسلمانوں کا نیا سال محرم ہی دیا گیا، اور غیر مسلموں نے اپنا اپنا نیا سال جو ہے جنوری منتخب کر لیا، لیکن چاند کے حساب سے، چاند کی کیلنڈر سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کا نیا سال جو ہے یہ محرم کا مہینہ ہے، اور محرم کا مہینہ تو آنسو بہانے کا ہے۔ ادھر حضرت عمر فاروق کی شہادت، ادھر امام حسین کی شہادت۔ کتابوں میں یوں آتا ہے کہ جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلوں کو قتل کرنے کی، شہید کرنے کی قوموں نے کوشش کی ہے، ایسا قتل، ایسی شہادت کسی اور نبی کے نسلوں کو نہیں دی۔ لیکن ہم ایسے امت ہیں جو اپنے مرے ہوئے باپ کے جنازے کے سامنے ڈی جے بجانا پسند نہیں کرتے، لیکن نواسۂ نبی کے شہادت پر ڈی جے بجانے کو جو ہم تیار ہیں، یہ ہم ایسے امتی ہیں کہ ہمارا بیٹا یا ہماری باپ یا ہماری ماں ان کے سامنے، ان جنازے کے سامنے ڈی جے بجانے کو پسند نہیں کرتے، لیکن نواسۂ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شہادت پر ڈی جے بجاتے ہیں۔ اور یہ قوم ایسی ہے کہ اگر کہیں سے 10 روپے کما کر لائے، جب تک وہ جیب سے نکل نہ جائے تب تک سکون نہیں ملتی کہ کیسے یہ پیسہ ختم ہو اور سکون ملے۔ لیکن اور قوموں کو دیکھا جائے تو وہ قوم جو ہے پیسے کو بچا کر ترقی کرنا چاہتا ہے، اور ہم ایسے قوم میں ہیں، اپنے آپ کو سمجھ لیے ہیں گری ہوئی قوم، جو ہر چیز میں چاہتے ہیں کہ ہم نیچے طبقے کے ہو جائیں، ہمارا وقت فالتو جائے، ہمارا ٹائم برباد ہو، اچھائی کا جو ہے طرف ہماری طرف جو ہے رجوع نہ ہو، برائی کی طرف زیادہ آمادہ ہو ہم۔ اللہ تبارک و تعالی ایک بستی کے اندر اللہ عذاب بھیجنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ اس بستی میں عذاب دے کر آؤ۔ جب وہ فرشتہ اس بستی میں آئے، دیکھا کہ اس بستی کے اندر ایک اللہ کے ولی جو مسجد کے کونے میں بیٹھ کر عبادت کر رہا اور پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ نافرمانی میں نہیں ہے، تو فرشتہ حیران ہوئے کہ اللہ نے مجھے اس گاؤں کے اندر عذاب بھیجنے کا حکم دیا ہے، اور میں جب اس گاؤں کے اندر آیا ہوں تو دیکھتا یوں ہے کہ اس گاؤں کے اندر ایک اللہ کے ولی عبادت میں مشغول ہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ نافرمانی نہیں کر رہا ہے۔ تو فرشتہ واپس گیا اور اللہ سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بستی کے اندر، اس گاؤں کے اندر آپ مجھے بھیجے تھے، تو اس گاؤں کے اندر تو ایک اللہ کا ولی ہے جو آپ کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے، آپ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، تو اللہ کا کیا حکم آتا ہے؟ جاؤ پہلے اسی کو پلٹ دو، پہلے اسی کو پلٹ دو، کیونکہ اس نے صرف اپنی کوشش کی ہے، اپنا جنت کمانے کی کوشش کی ہے، لیکن اپنے قوم کی، اپنے پڑوسی کے، اپنے رشتہ دار کے اور اپنے آجو بازو کے لوگوں کے اس نے کوشش نہیں کی، اس لیے پہلے اسی کو پلٹ دو۔ تو میرے محترم، اس
इसका मकसद ये हुआ कि हम बुराई करते हुए देखते हैं, लेकिन मना करने की हिम्मत हमारे अंदर से खत्म हो गई। ये कौम ऐसी हो गई है कि पहले भाड़े में डीजे को कर लिया जाए, क्योंकि ऐसे मांगने से पैसा जो है शर्म आती है। अगर कोई मदरसा वाला या मस्जिद वाला तुम्हारे सामने मांगने को आए, तुम उसको हेज की नज़र से देखते हो, लेकिन अगर तुम डीजे भाड़े पे कर लो और डीजे दरवाजे दरवाजे बजाकर पैसा मांगो, उसमें ना तो हेज होगी, ना कोई उसको बुरा समझेगा, लेकिन खुशी खुशी उसको पैसा देने को तैयार और डीजे अपने दरवाजे बजाने के लिए तैयार हो जाए। ये युवा कौन है? और सभी सिर्फ अपनी फिक्र में रहता है। हम उस कौम से बिलोंग करते हैं जो पैदा हुए थे, पैदा होने के बाद हमारे बाप ने हमारे कानों के अंदर आजान दिलवाया गया था, तकबीर दिलवाई गई थी, और सिर्फ वक्त नमाज का टाइम छोड़ दिया गया था कि आखिरी वक्त तुम्हारा नमाज पढ़ा जाएगा। हम उस कौम से बिलोंग करते हैं, लेकिन अफसोस और अफसोस की बात यह है कि इसके सामने कितना भी भोग लो, कितना भी कह दो, लेकिन इसे एहसास तक आने वाला नहीं है। इसको अपने काम से मर्जी है। मेरे मुहतरम, दुख की बात यह है कि आज अगर बाहर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि कुर्सल के अंदर हालांकि ढोल नहीं बजा, लेकिन डीजे किया है। ये अफसोस की बात होती है। तहफ्फुज़ शरीयत हर गांव के अंदर अपना प्रोग्राम रखा, लेकिन जब कुर्सेल की बारी आई, कहा गया कि कुर्सेल में ढोल नहीं बज रहा है, वहां लोग मान गए, यहाँ की प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया गया, कैंसिल कर दिया। लेकिन हमने शुरू से गुनाह को रोक के रखा, लेकिन आखिर में ऐसा आया कि 10 मुहर्रम को बड़ा डीजे हमने कर ली और बस्ती को घुमाने की कोशिश की। हमने सोचा था यहाँ मेले नहीं होंगे, हमारी माँ हमारी बहनें मेले के अंदर नहीं जाएगी, लेकिन हमने ऐसा रवैया अख्तियार किया कि हम अपनी माँ और बहनों और बेटियों को मेले के अंदर पहुंचा के जान छोड़ा। तो कितनी बड़ी अफसोस की बात है। आखिर वहां जाने वाली कौन थी? तो हमारे में से कोई और था। हमारे मस्जिदों में अज़ान होती है, लेकिन अफसोस इतना होगा हमारे कानों के अंदर जूमी नहीं रेंगता है। एक कश्ती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक कश्ती है, उस कश्ती का जो है 2 माले का कश्ती है, नीचे माले के अंदर भी लोग हैं, ऊपर माले के अंदर भी लोग हैं, और दोनों सवार हुए हैं, और ऊपर वाले जो है बार बार पानी लेने के लिए वो नीचे माले को आते हैं। अगर ऊपर वाले ये कोशिश करे कि हम वहीं से बोर डलवा लें, हम वहीं से कॉल कर लें, नीचे बार बार जाने की क्या जरूरत है, लोगों को नीचे वाले को तकलीफ देने की क्या जरूरत है, हम ऊपर से जो है अपना कॉल करवा लें और यहीं से हम पानी ले लें, तो बताओ वो कश्ती हलाक होगा कि लोग वहां के बचेंगे? नीचे वाला भी हलाक होगा, ऊपर वाला भी हलाक होगा। इसी तरीके समझ जाओ कि हम कश्ती के अंदर सवार हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि करने वाला जो करता है करने दो, हमें क्या है, लेकिन ये इसमें इस फिक्र में न रहो कि हम हलाक नहीं होंगे, बल्कि दोनों हलाक। अब कोई लोग कहता है कि हमें नमाज पढ़वे नहीं करे जी, ऊपरा की कहीं नमाज पढ़े जी। नहीं, अगर तुम नहीं भी पढ़ते हो, लेकिन नमाज पढ़ने की दावत दो, इससे ये होगा कि दावत देते देते ऐसा ना हो कि तुम भी नमाजी बन जाओ। अगर तुम शराब पीते हो, जो शराब पीने वाला है उसको शराब पीने से रोको, ऐसा ना हो कि उनको रोकते रोकते तुम भी उस शराब से बाज आ जाओ। ये नहीं है कि हम करते
دوسروں کو روکیں کیسے؟ اور صرف نمازوں کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف تبلیغ والے کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، ہر ایک مسلمان کا اس کا حق ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ صرف تمہاری بیٹیوں کا نکاح صرف مولانا ہی نہ پڑھا ہے، تمہارے ماں باپ کا جنازہ صرف مولانا ہی نہ پڑھا ہے، تمہارا حق بنتا ہے تم بھی پڑھا سکتے ہو، تم بھی مسلمان ہو، تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ اور آخر میں دو بات کہہ کے میں رخصت ہوتا ہوں کہ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اپنی اولاد کو اور خود کو 3 باتوں پر عمل زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ پہلی بات یہ ہے کہ خود بھی قرآن پڑھو اور اپنے اولاد کو بھی قرآن پڑھاؤ، کیونکہ ڈاکٹری، انجینئرنگ، پروفیسری، یہ جتنی دنیاوی تعلیم ہے اس سے انسان نہیں بنتا، بلکہ وہ تعلیم سے اعلیٰ بن سکتا ہے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو یہ انسان بناتا ہے۔ اس لیے انسان بننے کے لیے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلاؤ اور خود بھی قرآن پڑھو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اولاد کو اور خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، ان سے تعلق جوڑو اور ان کی سنتوں کو پابندی کرنے والا بنو، ان کی سنتوں کی اتباع کرنے والا بنو۔ یہ ایک بات، 2 باتیں بتائی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اہل بیت جو ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اہل بیت آئے ہیں، جو جیسے امام حسین ہے، امام حسن ہے اور دیگر اہل بیت ہیں، ان کی واقعات، ان کی کہانی، ان کی شہادت، ان کی چیزیں ان کو سناؤ، ان کو بتاؤ، ان کو تعلیم دلاؤ اور ان سے محبت کرواؤ تاکہ وہ انسان بن جائے۔ یہ 3 باتیں پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ورنہ میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، چاہے وقت ہو یا گھڑی ہو یا دن ہو یا رات ہو، ختم ہونے کے بعد یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان کی عمر بڑھ رہی ہے، بلکہ نہیں، انسان کی عمر گھٹ رہی ہے۔ 1 سال ہم پیچھے ہو گئے، 1 سال ہماری چلی گئی، برباد چلی گئی۔ اب جو دوسری سال آئی ہے، ہم اس کے اندر کوشش یہ کریں کہ یہ سال ہمارا اچھا جائے۔ جو سیکنڈ خراب ہو جاتی ہے تو وہ اوپر چڑھنے کو کوشش نہیں کرتا ہے جب تک اس کے اندر گھڑی کے اندر بیٹری نہ ڈالی جائے۔ اسی طریقے سے ہماری ایمانی کمزوری کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ہم آگے تک پہنچ نہ پائیں، آگے چل نہ پائیں، پھر ہم یہ بہانا وہ بہانا، یہ دکھتا ہے وہ دکھتا ہے، یہاں درد ہو رہا ہے وہاں درد ہو رہا ہے، مسجد جا نہیں پا رہے ہیں، ہمارے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، حج کرنے کے لیے اوقات نہیں ہے، فلاں بہانے ہمارے اندر ایسا نہ آ جائے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے ہماری بیماری ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، ان 3 باتوں پر کم سے کم اس پہ عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے بھائی۔ اور یہ جتنے بھی خرافات ہو رہے ہیں، اللہ کے واسطے دعا کرو کہ تمام خرافات سے ہم باز آ جائیں اور بچنے کی کوشش کریں، ورنہ اس محرم کی وجہ سے کئی طرح سے نیوز آ رہی ہے، کتنے لوگ مر گئے، جل گئے، حالانکہ تعزیہ کو جلانے کے لیے گئے تھے، اس کے اندر خود جل کے مر گئے۔ تعزیہ ڈبانے کے لیے گئے تھے، اس کے اندر خود ڈوب کے مر گئے۔ ایسی نیوز جو آ رہی ہے، تو ہم ایسے خرافات کیوں کریں جس سے ہماری نقصان ہو جائے، جس سے ہم پریشان ہو جائے، ہمارے ماں باپ پریشان ہو جائے۔